اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس دورانی جی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں پچھلے لیکچر میں میں نے ذکر کیا تھا حر عبد الرحمن جو اسپین کے گورنر ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے ان کو گورنر نامینیٹ کیا تھا۔ ان کی ڈائری کے کچھ اقتباسات ہیں جو میں اردو میں ان کا ترجمہ کروں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ پہلا جو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے درخواست کرنے والا ہوں کہ جس طرح عمر فاروق نے عراق میں کوفہ اور بصرہ میں 2 نئی کینٹونمنٹس قائم کی تھیں، اس طرح سے ہمیں بھی پرمیشن دی جائے کہ ہم اسپین میں ویسے ہی کم از کم 4 کینٹونمنٹس جو ہیں اسٹیبلش کر سکیں۔ دوسرا، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا مجھ پر اعتماد میرے لیے شکر اور انبساط کا باعث ہے، لیکن میں دیانتداری سے اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اسپین میں ہمیں حالات کو قابو کرنے کے لیے مسلسل ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، جس طرح عراق میں مجوسوں کی سازشوں کی وجہ سے خلافت راشدہ کو دشواریاں پیش آئی تھی، ویسے ہی اسپین میں ہمیں درپیش ہیں۔ دونوں صورتوں میں رعایا کا کچھ حصہ حکومت کا وفادار نہیں۔ چوتھا، تاریخ بھی ساتھ لکھیے۔ میرے لیے بہت اطمینان اور مسرت کی بات ہوگی اگر خلافت دمشق مجھ سے زیادہ اہل گورنر اسپین میں متعین کرے۔ مجھے ایسی شخصیت کی کمان میں ادنا سپاہی یا معمولی عہدیدار کے طور پر کام کرنا زیادہ پسند ہوگا۔ اب اگلی اس میں لکھا ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب، حسن بن علی اور حسین بن علی کے پائے کے انسان آج کے زمانے میں ملنا ناممکن ہے۔ علی اور حسین نے تو عراق میں مجوسی فتنوں کے استحصال کے لیے یک کے بعد دیگرے اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ دیکھ رہے ہیں، علی اور حسین نے عراق میں مجوسی فتنوں کے استحصال کے لیے وہاں جانیں دے دی۔ عراق کو ان دونوں سے بہتر امیر میسر نہیں آ سکتے تھے۔ مجوسی حضرات نے ان دونوں حضرات کو قتل کر کے، دیکھ رہے ہیں، مجوسی حضرات نے ان دونوں حضرات کو ڈائری میں لکھ رہے ہیں 101 ہجری میں، یہ تبری سے بھی پہلے قتل کر کے یہ سمجھا تھا کہ عراق کی خلافت کی عراق دسترس سے نکل جائے گا، لیکن امیر علی اور حسین کا لہو رائے گاہ نہیں گیا جی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ان کے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ حسین اور علی کو جو ہے تو ادھر جو ہے تو انہوں نے مجوسیوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اگلی جگہ آگے لکھ رہے ہیں یہ صاحب کہ مرکز سے آنے والے قاصد بتا رہے ہیں کہ 100 ہجری میں عراق میں جو امن و سکون ہے اور خوشحالی کا جو دورہ ہے وہ شام و فلسطین و مصر سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اب آخر میں لکھا عمر بن عزیز جو ہے چل بسے، غالباً 101 ہجرہ کی بات ہے۔ یہ ہے جہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی یہ نہ تو واقع کربلا ہوا ہے، نہ ایسی کوئی چیز ہوئی۔ امیر علی اور حسین جو ہے تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور شہید انہی سازشوں نے کیا تھا۔ یہ ہے وہ بات، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک بہت زبردست تاریخ میں واقعہ ہے جنگ ٹورس کا، جس میں مسلم کمانڈر جو عبد الرحمن غافقی کی شکست کی بڑی وجہ یہ 116 ہجری بمطابق 732 عیسوی کی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ 116 ہجری بمطابق 732 میں تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جی، جب بنو امیہ یعنی مسلم افواج اسپین سے فرانس فتح کرنے آگے بڑھی، جنگ ٹورس جو ہے برپا ہوئی۔ مسلم کمانڈر عبد الرحمن غافقی نے بہت ہی کم ذرائع کے ساتھ نہایت جرأت اور قابلیت سے جنگ لڑی، لیکن حادثاتی طور پر شہید ہو گئے۔ اگر مسلم اسی جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو یورپ اور امریکہ آج مسلم براعظم ہوتے۔ اس ناکامی کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حر بن عبد الرحمن کی تجویز کردہ چھونیاں ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھیں۔ کمانڈر غافقی کو کمک میسر نہ آنا اس شکست کی ایک وجہ تھی۔ عبد الرحمن غافقی اور حر بن عبد الرحمن کے درمیان فوجی یا دیگر تعلق کچھ تھا یا نہیں، یہ بات جو ہے تو واضح نہیں ہو رہی ہے۔ سارا اصل ریکارڈ جو ہے عباسی دور میں تمام مراکز سے غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ سنیں آپ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر عراق کا چونکا دینے والا انکشاف، کبھی دیکھا ہے تاریخ میں انہوں نے کہ حسین جو ہے گورنر تھے؟ یہ آج تک کیوں نہیں سامنے لایا گیا؟ یہ بات ہماری مروجہ تاریخوں میں کیوں نہیں آئی؟ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ بہت ہی کمزور اور نااہل حکمران، اور اس نے حکومت کی باغڈور وزیر اعظم نصیر الدین طوسی کے سپرد کر دی تھی۔ ویسے بھی عباسی تو مسلمان ہی نہیں تھے یار، اکثریت پارسی ماؤں کے بطن سے پیدا ہو کر پارسی ہو گئے تھے۔ یہ طوسی شیعہ گردانا چاہتا ہے،
مگر دراصل یہ پارسی تھا. یاقوت حمدی عجائب و تاریخ، یہ ریفرنس ہے اس کا. اس طرح منگولیا میں ہلاکو خان کا وزیر اعظم یہ جو ہے تو نصر نوشیر ابن الکمی، جس نے اسلامی نام معید الدین الکمی رکھا تھا، یہ بھی فارس کا مجوسی تھا. تاریخ کا اصل ریکارڈ عباسی دور میں غائب ہو گیا، یہ ہارون رشید کے زمانے میں کیا گیا. الکمی اور توسی مسلمانوں کے روپ میں یہ آتش پرست تھے. ان دونوں کی وجہ سے ملکی سلامتی کے راز منگولوں کے ہاتھ لگے. توسی نے ہلاکو کو 1258 میں بغداد پر حملہ کی دعوت دی تھی، جس سے یہ منحوس دور قدرت کے مقافات عمل کا شکار. بڑا ڈارکسٹ پیریڈ ہے یہ اسلامی نام نہاد کا. تو بغداد کے کتب خانوں سے کتابیں نکال کر درائے دجلہ پر کتابوں کا پل بن گیا. یہ بات حقیقت ہے. عرب، عجم، چین اور یورپ کے مورخین نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. یہ ہلاکو اور ان کے ساتھی بت پرست ملک گیری اور دنیا میں تباہی و بربادی ان کا شیوا تھا. ان کو بھلا کتابوں سے کیا قد ہو سکتا تھا؟ اب 5 صدیوں سے بغداد مسلم تہذیب و تمدن اور علم و ادب کا مرکز ہے. لاکھوں کتابیں لا کر بغداد میں جمع کر دی گئی تھیں، اور یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کتب خانے تو اپنی جگہ قائم رہے تاکہ ان میں وہ کتابیں چھوڑ دی جائیں جو عجمی اسلام کی نمائندگی کرتی تھی. میزان الفارس والا لکھ رہا ہے، یہ ایران کا جو اسکالر ہے جس کو ایران بدر ہونا پڑا، اور اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی کتاب کی، میزان الفارس کی. الکمی اور توسی کی نگرانی میں منگول افواج کی سرکردگی میں لوگوں کے گھروں سے مدارس، علماء، محدثین کے گھروں سے ہر ممکن کتابیں چھین لی گئی. یہ حوالہ تصویر کا دوسرا رخ علامہ تمنا آمادی کی کتابیں پڑھ لیجئے جی. تمام دریا بر کر دی گئی. ٹھیک ہے، قرآن کی اعلیٰ ترین تفاسیر علماء بغداد و دمشق 40 اور 80 جلدوں میں تھی. ٹھیک ہے، بجز یہ رستم تبری کی ابو تاریخ اور تفسیر یہ بچا لی گئی. ابو مسلم اصفہانی، ابو القاسم بلخی جیسے عظیم اسکالر اور روشن دماغ مصنفین کی کتابیں بھی غائب کر دی گئی. ساسانی بادشاہت کا خاتمہ اور پارسیوں کا جذبہ انتقام، یہ ہے وہ بات. عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے دنیا کی سپر پاور فارس کو مکمل طور پر، جبکہ دوسری سپر پاور بیزنٹائن کو فتح کر لیا تھا. اور پارشیلی صرف روما کی تہذیب مغربی حصے میں قائم رہی، جبکہ فارس کی ہزارہ برسوں کی تہذیب و تمدن مٹا دی گئی. وہ علماء ذہن میں لائیں جب 631 میں ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے خط چاک کر ڈالا تھا. رسول نے اس حرکت پر کہا تھا کہ فارس کی سلطنت اس طرح چاک ہو جائے گی، اور اس بادشاہ کی دوسری گستاخی کے اپنے گورنر بازان کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اے محمد، تو میرا غلام ہو کر مجھے احکامات دے رہا ہے، اپنے آپ کو گرفتار کے لیے پیش کرو ورنہ میں خود آ کر تیری خبر لوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو کر بازان سے کہا واپس جاؤ اور پھر بادشاہ کی خبر لو، اسے کل رات اس کے بیٹے شیریہ نے قتل کر دیا ہے. اب آیا خسرو پرویز کا 5واں جانشین یزدگرد، جس کے دربار میں سعد بن ابی وقاص خلافت مدینہ کا یہ پیغام لے کے آئے کہ تم لوگوں پہ ظلم و ستم کا نظام بند کرو اور قرآن عدل و انصاف کا نظام مملکت میں رائج کرو. اگر رعایا پر ظلم و ستم بند نہ کیا تو تمہاری حکومت کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جواب دینے کی بجائے ایک مٹی کا ٹوکرا مسلم سفیر کے حوالے کیا اور کہا جا کر اپنے جرنیل کو دے دو، سعد کو. سعد نے یہ تحفہ قبول کرتے ہوئے کہا مبارک ہو، فارس کے بادشاہ نے آج اپنی سرزمین میں ہمارے حوالے کر دی. جو ایرانیوں کے ساتھ جو مار کے 14 ہجری 635 عیسوی میں قادسیہ، پھر ایران کا دارالحکومت مدائن 16 ہجری میں سعد بن ابی وقاص کے قبضے میں آ گیا. ساسانی خاندان کا آخری تاجدار جان بچا نے شہر شہر کریا مارا پھرتا رہا. آخر کار ایک پنچکی میں پناہ لی جہاں ایک دیہاتی نے اپنے کدال سے یزگر کا کام تمام کر دیا. کسرا کے آتش کدے سرد ہو گئے اور ان کے کنگن مدینہ میں سراقہ بن مالک جاشم کو پہنائے گئے، اور ایرانیوں کے انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی جب ان کی شہزادی جو 25 ہجرہ میں حسین کے نکاح میں آئی. ساسانی بادشاہ کے 20 نورتن تھے، ان میں قادسیہ میدان کی جنگوں سے 15 رتن زندہ بچ کر سمرقند میں چین کے بادشاہ کے ہاں پناہ لی اور اکٹھے ہو کر پھر سازش میں شریک ہو گئے. انہی کی زبانی سنیے. میزان الفارس میں یہ حجت اللہ موسوی جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے جو تاریخ لکھی ایران میں اس پہ بین لگ گیا، اب اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے اسی کتاب کا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتوحہ سلطنت ایران کے کئی ہزار باشندے اسلامی سلطنت کے اہم شہروں مثلا مدینہ، مکہ، دمشق، بغداد، صنعا وغیرہ میں جا بسے. وہاں وہ مقامی امیروں کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے. ٹھیک ہے،
دوسری چیز کیا کہ مملکت اسلامیہ کی جاسوسی ان کا مشن ہوا، اور ان 15 رتنوں کی کمیٹی کو آگاہ کرتے رہے۔ یہ رتن فارسی زبان میں اساورہ یعنی سونے کے کنگن پہننے والے، اس کو قرآن کہتا ہے۔ ایرانیوں، درباریوں اور مصائبوں کو اعزاز اور امتیاز کے طور پر سونے کے خصوصی کنگن پہنائے جاتے تھے، خلعت فاخرہ نہیں تھی، یہ کنگن دیتے تھے۔ آگے یہ لکھ رہے ہیں صاحب، ان دازوں جو انفلٹریٹرز جو کے لیے عربی زبان پر دسترت ضروری تھی، تاریخ اور روم اور فارس اور عرب معاشرت سے واقفیت بھی ضروری تھی۔ اکثریت ہنرمند تھے، کتابت، حساب کتاب، اکاؤنٹنگ، لوہار، سونار، بڑھائی، یہ طب کے یہ اسپیشلسٹ تھے ان پیشوں میں۔ ان خصوصیات کی بنا پر بظاہر مسلمان لیکن در حقیقت پارسی در اندازوں نے تمام اسلامی مراکز مرکزی شہروں میں اپنا مقام بنانا تھا اور حکومتی احساس عہدے حاصل کرنے تھے۔ یہ تھی پلاننگ ان کی، اور یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب رہے۔ انہوں نے خاقان چین کی پناہ میں جس خوبی سے اس مہم کو چلایا وہ قابل داد ہے۔ ان کے 2 اصل مشن تھے، یہ سن لیجیے آپ جی۔ اسلام کی سیاسی اور مرکزی اتھارٹی پر کاری ضرب لگانا، خلفائے اسلام کو یک کے بعد دیگرے شہید کرنا۔ دوسرا مشن آئیڈیولوجیکلی کس طرح سے مسلمانوں سے قرآن چھڑا دیا جائے۔ ہاں، یہ بزر سمرقندی جو خسرو پرویز کا مشیر خاص تھا، اس کو اسابرہ کی کمیٹی کا صدر تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا مشیر عام جو ہے مرزبان نائب صدر، دونوں جہاں دیدہ اور ماہرین سیاست تھے۔ یہ پولیٹیکل وہ تھے، پولیٹیکل سائنس کے ماہر تھے یہ لوگ۔ عمر کی شہادت کیسے ہوئی؟ جنگ قادسیہ میں شکست کے بعد ایران کی سب سے بڑی چھاونی اور اہم ترین صوبہ تستر کا گورنر ہرمزان گرفتار ہو کر مدینے آیا۔ یہ 14 ہجری بمطابق 635 عیسوی کی بات ہے۔ عمر کے سامنے لایا گیا تو آپ نے پوچھا، ہرمزان، ہم عرب سیرانہ شنوں سے تم لڑنا بھی باعث توہین سمجھتے تھے اور ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے دستوں سے شکست کھا جاتے تھے، لیکن اب کیا ہوا کہ تمہارے بادشاہ کا تخت ہمارے قدموں میں پڑا ہے اور تمہارا جاؤ جلال والا بادشاہ جان بچانے کے لیے شہر شہر کی خاک چھان رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہرمزان بولا، جناب امیر، پہلے یہ جنگ عربوں اور ایرانیوں کی ہوتی تھی، لیکن اب آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ہے۔ ہرمزان اپنی جنگی جرائم کی وجہ سے سزاوار قتل تھا، مگر اسے مکاری کر کے اپنی جان بچائی۔ اس نے پانی مانگا تو مال غنیمت میں آئے ہوئے چاندی کے کٹورے میں سے پانی پیش کر دیا گیا۔ ہرمزان نے پانی پینے تک جان کی امان مانگی، لیکن ہرمزان نے امان پاتے ہی پانی زمین پر بہا دیا۔ نہ اس نے پانی پیا اور نہ ہی دربار خلافت سے امان ہوئی۔ انس بن مالک اور احنف بن قیس موجود تھے حضرت عمر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ واقعی ہرمزان کو امان دے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہرمزان، میں مسلمانوں کی رعایت کی وجہ سے تجھ سے دھوکہ کھا رہا ہوں۔ ہوئے ہوئے، ہرمزان کو آزاد کر دیا گیا جو بظاہر مسلمان ہو گیا اور مدینے میں سکونت اختیار کر لی۔ فیروز ابو لولو کا جرم شہادت عمر میں اس کا ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے وہی 9 رتنوں اور ایک بین الاقوامی سازش کام کر رہی تھی۔ فیروز ابو لولو کو تاریخ میں کہیں مجوسی اور کہیں عیسائی کہا گیا، مگر تحقیق بتا رہی ہے کہ وہ مجوسی تھا۔ کسرا کے رتنوں کا بڑا مورا مدینہ میں ہرمزان تھا۔ مدینہ میں اس کا شب و روز کا ساتھی جفین الخلیل جو ہے ایک کٹر عیسائی جو انجیل عبرانی اور عربیات کا ماہر، کیسر روم کا سیاسی مورا جو دمشق، فلسطین اور ہیرا میں بڑے بڑے عہدے پر فائز رہ چکا تھا، اور اس کا تیسرا ساتھی یہودی سبا بن شمون، اس کا بیٹا عبداللہ بن سبا جو تاریخ میں آئندہ ایک سیاہ کردار بن کر ابھرے گا۔ یہ سب افراد مدینہ میں مسلمانوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے اور تینوں بلا کے زیرک، ہوشیار اور تجربہ کار سازشی تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب ذرا انویسٹیگیشن آف ہسٹری پڑھیے۔ یہ تھامس میلن ہیں، یہ کارڈینل پادری ہیں ان کے روم کے، ٹھیک ہے جی، اس زمانے میں یہ پڑھیے نا کیسے ویلیڈیٹ ہو رہی ہیں باتیں۔ روم کے کارڈینل، بڑے پادری تھامس میلن نے 11ویں صدی عیسوی میں لکھا کہ اسلامی تہذیب کے عروج کے دوران مشرق وسطی میں آباد یہودیوں کی قوت کہیں مرتکز نہ تھی، لیکن وہ زیر سطح بہت بااثر تھے۔ اس قوت کا دار و مدار ان کی بہترین کمیونیکیشن پر تھا۔ اسلامی مملکت میں پتلی کا تماشا رچانے والے یہود و نصارہ و مجوسی اس معاشرتی قوت کا بہت بڑا فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان یہود کے سدھائے ہوئے کبوتر مدینہ، کوفہ اور خاقان چین کے شہر سمرقند کے درمیان روزانہ پروازیں کرتے تھے۔ سن رہے ہیں آپ، یہ ویلیڈیشن ہو رہی ہے یہاں سے۔ کبوتروں کے نام کی نامہ بریاں جو ہیں رنگ لائیں، اب اس خون
اس خون رنگ سانے کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کریں۔ ایک روز فیروز ابو لولو اتفاقاً راہ گزر پہ عمر سے ملے تو آپ نے کہا سنا ہے تمہیں ہوائی چکی یعنی ونڈ مل بنانی آتی ہے؟ فیروز بولا یا امیر المومنین میں مدینے میں ایسی چکی بناؤں گا جو ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اسی دوران بازنطینی حکومت کا بادشاہ حرکت اسلامی فوجوں سے فرار ہو کر ایران کے جلا وطن درباریوں کی محفل میں جا بیٹھا۔ سمرقند اور مدینہ میں کبوتر اڑتے رہے۔ یہ تھا خوف اس انسانیت ساز انقلاب کا جو تمام بادشاہتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا اور تمام ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے دنیا سے اور چائنا کے دروازوں پر بھی دستک دے رہا تھا۔ اس لیے چین کے بادشاہ نے بھی اس سازش میں مرکزی کردار ادا کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک اور شخص کعب احبار یہودی جو تورات کا بڑا عالم، اس کے اسلام میں بھی شک تھا۔ جی عمر جب بیت المقدس 16 ہجری 635 عیسوی گئے تو وہاں کی اسقف اعظم نے آپ کو گرجے میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، مگر آپ نے فرمایا کہیں آنے والے مسلمان گرجاؤں کو مسجد نہ بنا دے۔ آپ نے ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے قریب کھلی جگہ میں نماز ادا کی، جبکہ کعب احبار نے چٹان کے قریب آ کر جوتیاں اتار دی تھی۔ اس میں ابھی تک یہودیت کا اثر باقی تھا۔ ٹھیک ہے، عبد المالک بن مروان نے 60 ہجری مسجد اقصی تعمیر کی کے ساتھ ساتھ سغرہ یعقوب قبۃ الصغرا جو ڈوم آف دی راک جسے کہتے ہیں پر گنبد بنوایا۔ اور رمضان مجوسی کو جفینہ مسیح ابو لولو مجوسی کو عبد الرحمن بن ابو بکر عمر کی شہادت سے ایک روز پہلے چپ کے باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دو دھاری خنجر ابو لولو کی لاش کے ساتھ پایا گیا۔ اسی دوران مرکز میں بیٹھے ہوئے ان سازشوں نے سمرقند اور مدینے کے درمیان کتنے کبوتر اڑائے ہوں گے اور پھر وہاں سے پروگرام لیا ہوگا۔ شہادت امیر المومنین سے 3 دن قبل کعب احبار نے آپ کو شہادت کی خبر سنا دی تھی۔ 19ویں صدی کے مصری مورخ عباس محمود العقاد آباد نے لکھا ہے کہ کعب احبار پکا یہودی تھا جو ہرمزان اور جینف الخلیل کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا۔ 20ویں صدی کا اور مصری محقق ڈاکٹر طاہا حسین نے اپنی کتاب فتنۃ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ خلافت راشدہ کی بنیاد اتنی مضبوط تھی اور مملکت اسلامیہ کے افراد کی ذہنی اور دلی تعلیم و تربیت اس قدر پائیدار تھی کہ اس دور میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالیوں کا دور دورہ تھا اور اہل عالم جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ کسی کے دل میں سازش کا گمان بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگر مسلم تاریخ کے ابتدائی 100 سالوں کے درمیان آپس کے اختلاف موجود ہوتے، یہ جنگیں ہوتی اور تبلیغ کی جھوٹی خونریزیاں ہو رہی ہوتی تو مسلم حکمرانی پہلی صدی میں دنیا کے 2/3 حصے پر نہ چھا گئی ہوتی۔ یہ جتنے سارے اول صدی کے لوگ مومن حقہ تھے، ان کے دلوں میں باہم محبت و الفت ڈال دی گئی تھی۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، سارے کے سارے تابعین اور تبع تابعین جنت کے حقدار۔ یہ عبد القادر علی موسوی جو ہیں یہ لکھ رہے ہیں اس پرامن ماحول میں کہیں زیر زمین فتنے کا خیال تک نہیں آ سکتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے تردید ہو رہی ہے ان کی جنگوں کی۔ اب سانح شہادت عمر فاروق، صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی آپ نے تکبیر کہی تھی کہ ایک شخص نے اچانک سامنے سے حملہ کر کے نہایت تیز خنجر سے متعدد وار کیے جس سے آپ کی آنتیں کٹ گئیں۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر فیروز لولو کو گرفتار کر لیا، مگر اس خبیث نے اپنی خنجر سے خودکشی کر لی اور جرم کی سب سے بڑی شہادت مٹ گئی۔ جفینہ اور ہرمزان جذبات کی روح میں مار دیے گئے۔ سبا بن شمون یہودی فرار ہو کر سمرقند میں اپنے سازیوں کے پاس چین میں جا پہنچا۔ کعب احبار کو مخلص مسلم سمجھتے مجتبی نہ سمجھا گیا۔ یہ تھا وہ بین الانٹرنیشنل کنسپیریسی جی خدا چھڑانے کا کہ ان کے مرکز پر شبخوں مارے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کو قرآن نظریات سے دور کیا جائے۔ فاروق اعظم ان کے عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ سمرقند میں جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے آتش بازی سے خوشیاں منائیں۔ حجت اللہ عبد القادر علی موسی میزان الفارس میں فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام شورا اتنا مضبوط اور کامیاب تھا کہ ایک دن ضائع کیے بغیر صحابہ کرام کے بامی مشورے سے عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ اب شہادت عثمان، اب شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھی۔ ٹھیک ہے، یہ حر بن عبد الرحمن میزان الفارس، حجت اللہ کی عطا حسین کی فتنۃ الکبریٰ اور یاقوت حمدی کی عجائب و تاریخ، عبد الجبار کرامتی کی کتاب دلائل نبوہ، سیدنا محمد، علامہ تمنا عمادی کی تصویر کا دوسرا رخ اور انتظار مہدی و مسیح ڈاکٹر شبیر اور یہ حبیب الرحمن کاندیلوی کی مارکت الآراء کتاب، مذہبی داستانیں ان کی حقیقت اور شاہکار رسالت علامہ پرویز رحمۃ اللہ علیہ اور تاریخ اسلام از ڈاکٹر عبدالحمید پروفیسر ہارورڈ یونیورسٹی
اور کئی میں مثالیں دیتا ہوں، اور دیگر بے شمار کتابوں میں اسلام کی پہلی صدی کی تاریخ گویا طلائی حروف سے لکھی ہوئی ہے، لیکن بکھری بکھری پیسز آف دی پزل، تصویر کے ٹکڑوں کی طرح ان ٹکڑوں کو یکجا کرنے سے ہماری تاریخی جو صورت سامنے آتی ہے وہ خوبصورت بھی ہے اور مقدس لہو سے چمکدار بھی۔ جن سازش نے بہا اب گورنر علی، اب علی کرنے پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم ہی کے دور میں فتح ایران کے بعد ہزاروں ایرانی مسلمانوں کے روپ میں خصوصاً عراق میں آ کر بس گئے تھے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے جغرافیائی تھی، یعنی ایران و عراق کی قربت تھی جغرافیائی، کیونکہ مرکز کی خلافت مدینہ میں ان کے پکڑے جانے کا اندیشہ زیادہ تھا، لہٰذا حجاز مقدس میں ایسے پارسی کم ہی تھے۔ فاروق اعظم انتہائی عقلمند اور دور اندیش اور ایسی صورت سے آگاہ تھے، لہٰذا ان کی سیرت و کردار کی تربیت کے علی کو عراق کا گورنر بامی مشورے کے بعد 18 ہجری میں لگایا گیا تھا۔ تبری کلینی جیسے مورخین کے برعکس 24 ہجری تا 35 ہجری میں ہر طرف امن و سکون اور خوشحالی کا راج تھا، اور اسلام کا انسانیت اساس پروگرام جو ہے کئی لوگوں اور کئی سرزمینوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیے ہوئے چلا جا رہا تھا تیزی سے۔ حضرت عثمان کی مرکز مدینہ اور علی کی عراق پر 18 ہجری تا 40 ہجری کڑی نگاہ تھی۔ دوسری طرف شام میں امیر معاویہ اور مصر میں عمر بن عاص بہترین گورنر تھے، اور دیگر صحابہ کرام کا زبردست ٹیم ورک، اخلاق حسنہ، جذبہ جہاد اسلام کو ہر روز نئی بلندیوں کی طرف لیے جا رہا تھا۔ دنیا میں اس نظام کا دلکش جو ہے رفان اللہ کا ذکر ہے، جس طرح قرآن بیان کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس بے مثال اور عظیم قوم کے مدبر خوب جانتے تھے کہ نظام قرآنی کا ساری دنیا میں اور اس 35 لاکھ مربع ملک اسلامی مملکت میں قائم کرنا پہلی ترجیح تھی۔ یہ عظیم ترین افراد بارگاہ رسالت مآب کی یونیورسٹی کی تربیت یافتہ تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم کے پیکر اور دشمن کے لیے چٹان کی طرح سخت۔ جس طرح اقبال کہتا ہے، وہ ہلکا یاراں تو بری شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں یہ اتنے افراد منہمک تھے کہ ان کو اپنی ذاتی سیکیورٹی کا خیال تک نہیں آتا تھا، اور قرآن کے دائم ہونے کی وجہ سے یہ حضرات اپنے تحفظ کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس دور میں لوگوں کو اسلام میں لایا جاتا تھا، خارج اسلام نہیں کیا جاتا، کفر کے فتوے نہیں لگتے تھے لوگوں پر، لہٰذا مملکت اسلام میں ہر کلمہ گو خواب وہ اپنے دل میں منافق، مجوسی یا یہودی یا مسیحی کیوں نہ ہو، اسے مسلم تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور یہ صحابہ جن کی ہیبت ایک عالم پر چھائی ہوئی تھی، اپنے دارالعمارت میں دربان نہیں بٹھاتے تھے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بوڑھی یہودی سبا بن شمون، جس نے اپنا نام سبا السلامہ رکھ لیا تھا، اس کے بیٹے عبداللہ بن سبا نے آخری شب کے اندھیرے میں مدینہ کے دارالخلافہ میں داخل ہو کر اپنی تلواروں سے عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے، قاتل دونوں قاتل رات کی تاریخ میں غائب ہو گئے کہ کہیں نام و نشان۔ یہ 35 ہجری کی بات ہے، تو کہاں پہ وہ نہ لشکر تھا، نہ کوئی لوگ تھے، نہ کوئی کہانیاں بنائی ہوئی ان لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، اب آ گئی شہادت عثمان کے بعد شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گریٹ مین علی۔ ہاں جی، شہادت عثمان کے وقت علی جو ہے عراق کے گورنر تھے۔ عثمان کے معاونین نے قرآنی حکم میں شورا پر عمل کر کے مدینہ میں مسجد نبی اور دیگر شہروں سے آئے ہوئے صحابہ کا اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، جس میں 2 فیصلے ہوئے کہ خلیفہ علی ہوں گے اور دارالخلافہ کو عراق منتقل کیا جائے گا، جہاں علی بطور گورنر مقیم تھے۔ اس مجلس شورا میں خلفائے اسلام کی ذاتی سیکیورٹی کا مشورہ اس لیے پاس نہ ہو سکا کہ صحابہ کرام کسی صورت میں جو ہے اپنے آپ کو عوام سے دور نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، دفتر اور گھر کے باہر دربان بٹھانے کو غیر قرآنی قدم تصور کرتے تھے۔ مملکت کی کشتی سازشوں کے ہچکولوں میں نہایت پرسکون انداز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ دارالعمارہ کوفہ کی ایک مسجد صبح نماز پڑھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ 16 رمضان 40 ہجری کی بات ہے۔ ہاں، پارسی اساورہ کی ایک اور سازش کے تحت مسلمان نام اپنائے ہوئے جمشید خراسانی مجوس نے بجلی کی تیزی کے ساتھ تیز 2 دھاری خنجر سے آپ پر پے در پے وار کی۔ حملے کے تیسرے روز اللہ کی یہ شیر 20 رمضان کو شہید ہو گیا۔ عبدالجوار کرامتی یہ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جی، ہماری تاریخ میں جمشید خراسانی عبدالرحمن ابن ملجم خارجی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد گورنر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ، اب کوفہ دار الخلافہ تھا، لہٰذا مجلس شورا کا اجلاس وہیں ہوا۔ 2 نام انتخاب کے لیے پیش ہوئے، حسن اور گورنر شام معاویہ۔
حسن نے خلافت کی ذمہ داریاں قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ معاویہ اپنے بہترین حسن انتظام، سیاسی تدبر اور مقبولیت کے باعث خلیفہ مقرر ہو گئے۔ نئے دارالخلافہ دمشق میں شام کے کچھ لوگ خلیفہ کی اجازت کے بغیر سادہ لباس میں پہرا دینے لگے۔ رمضان 40 ہجری میں جب ایک شخص نے معاویہ پر حملہ کیا تو عین موقع پر ایک پہرادار نے، سن رہے آپ، حملہ آور کی گردن اڑا دی۔ معاویہ کو معمولی زخم آیا۔ اب اسلام دشمن قوتوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دمشق میں ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، لہٰذا ان کی توجہ پھر سے عراق پر مبذول ہو گئی، جہاں حسن معاویہ کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ رحم و کرم و جود و سخا کے پیکر امام حسن نے اپنے صوبے کو جنت نشان بنا دیا تھا۔ 48 ہجری میں علالت کے باعث اور عراق کے نظم نسق میں مطمئن کر مستعفی ہو کر مدینہ میں سکون اختیار کر لی۔ یہ عظیم ہستی اپنی ہی بیوی کی نفرت کا شکار ہو گئی۔ غزالی نے لکھا کہ آپ کی 200 بیویاں تھیں۔ کہیں ان اسلام دشمنوں نے درج کیا کہ آپ پر ہفتے میں 4 نکاح کرتے اور پرانی 4 بیویوں کو طلاق دیتے تھے۔ امام حسن جیسی عظیم المرتبہ شخصیت جو پروردہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے، اتنا بڑا الزام ان پر یہ سازش ہی لگا سکتے ہیں۔ صحیح سر جو ہے جامع الازہر کے صدر جو ہیں حق علی حق کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی بیوی زیادہ فحشہ کی مرتکب ہوئی تھی، ایک ہی بیوی تھی۔ حسن اسے طلاق دینا چاہتے تھے مگر اس سے پہلے اس نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر سے آپ کی وفات 49 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ شہادت حسین۔ اب سنیے واقعہ کربلا اور یہ جو نئی کتابیں آئیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو واقعہ کربلا کے بارے میں ذرا غور سے سنیے۔ شہادت حسین۔ حسن کی گوشہ نشینی کے بعد امیر معاویہ نے حسین کو 48 ہجری میں عراق کا گورنر مقرر کر دیا، اور یہ قافلہ انسانیت نواز پوری شان و شوکت سے محو سفر تھا۔ اہل عالم نے پہلی بار آسمان کے نیچے وہ مناظر دیکھی کہ 35 لاکھ مربع میل سے زیادہ پھیلی ہوئی اسلامی مملکت میں کوئی محتاج و غریب نہ تھا۔ چاروں طرف امن و اطمینان، خوشحالی، امن ایسا کہ طول و عرض میں ایک عورت زیورات سے لدی پھندی سفر کرتی تھی، اسے اللہ کے سوا کہیں خوف نہ ہوتا۔ وہ ہرمزان جس نے عمر کو قتل کی سازش کی تھی، ہرمزان دیکھ رہے ہیں آپ، وہ 23 ہجری میں ہی قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا بیٹا جابان بن ہرمزان کا مبری میں کوفہ میں اپنے رشتہ داروں سے آن ملا تھا۔ یہ جابان وہی ہے جو حسن پر 46 ہجری میں ناکام حملہ کر چکا تھا، ٹھیک ہے، میزان الفارس والا لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نصاب پہلے شیعہ تھے، ٹھیک ہے نا، جس سے حسن کی حرام پر خاصا زخم آیا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صبا بن شمون اور عبداللہ بن صبا حضرت عثمان کو رات کی تاریکی میں قتل کر کے ایسے غائب ہوئے کہ ان کا سراغ تک نہ ملا۔ حجت اللہ موسوی کے مطابق انہوں نے بھیس بدل کر باقی عمر یمن میں کاٹی۔ جابان بن ہرمزان بھی حسن پر حملے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ معاویہ 60 ہجری بمطابق 680 میں انتقال کر گئے۔ نئے خلیفہ کے لیے دمشق، کوفہ اور مدینہ میں شورائے اسمبلی کے اجلاس جاری تھے۔ 10 محرم 61 ہجری میں جابان اور اس کے ساتھیوں نے رات کے اندھیرے میں کوفہ کے دارالامارہ میں داخل ہو کر گورنر عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کے ایک ہی وار سے شہید کر دیا اور سلطنت سے جدا کر دیا۔ سن رہے ہیں آپ، رات کی تاریکی اور کوئی سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے جابان اور اس کے ساتھی بہت آسانی سے فرار ہو گئے۔ علامہ مسعودی کی تحقیق کے مطابق جابان اپنی زندگی کے بقیہ سالوں میں عبداللہ بن زبیر کے خلاف سرگرم عمل رہا۔ بالآخر 70 ہجری میں ان کو شہید کرنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس سازشی نے اپنا اسلامی نام بلال بن یوسف رکھا ہوا تھا۔ سن رہے ہیں آپ، واقعہ کربلا کہاں گیا جی آپ کا؟ کربلا کا افسانہ جا بجا مستند حوالوں سے، یعنی تصویر کے مختلف ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان کو یکجا کر کے انہوں نے تصویر بنا لی۔ سب سے پہلی تاریخ ابن جریر طبری نے 3 اور 14 صدی کے جو ہے سنگم پر بغیر کسی سابقہ ریکارڈ کے سنی سنائی سازشوں میں اٹی ہوئی اس مجوسی کو جو بادشاہ انہیں کہا اس نے لکھا، کیونکہ اس کی تربیت بڑے شیعہ حکمران بویا کی سرپرستی میں ہوئی تھی اور بعد میں عباسیوں کی سرپرستی میں آ گئے۔ یہ دراصل ہرمزان جفینہ صبا بن شمون کے گروہ کا سازشی مجوسی تھا، جسے ملوکیت کی کو کشمکش